جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میرا جو آج کا ٹاپک ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بہت کم پیسوں میں اپنے آپ کو بیرون ملک میں فروخت کر دیتے ہیں، یا جو پاکستان کا جو انسکل طبقہ ہے، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی اسکل نہیں ہے، اور وہ بہت چند پیسوں کے لیے بیرون ملک سفر کا انتخاب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان جو ہے اپنی معاشی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بیرون ملک سفر کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج سے 200 300 400 سال پہلے بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسا ہوتا رہا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے یا کوئی عیب نہیں ہے۔ انسان اپنی معاشی مشکلات کو حل کرتا ہے اس لیے کہ چونکہ جہاں وہ پریزنٹلی رہ رہا ہے وہاں جو جابر حکمران ہے وہ ان کو اپنی من پسند زندگی گزارنے نہیں دے رہا، یا ملکی حالات اور معاشی حالات ایسے ہیں جو اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ باہر چلا جائے۔ اچھا، اس میں حقائق تھوڑے سے تلخ ہیں۔ وہ حقائق ان دی سینس تلخ یہ ہے کہ باہر تو وہ چلا جاتا ہے، اصل میں اس کو باہر جا کے کام کرنے کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک پرسیپشن لے کے جاتا ہے کہ شاید میں باہر جاؤں گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور سارے حالات بہتر ہو جائیں گے، حالانکہ حقیقت اس کے بہت مختلف ہے۔ جب وہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو جو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے تنہائی کا۔ اچھا، تنہائی تو اٹس ان دی سینس ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو چند پیسوں کے لیے وہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، اور وہ ایسے چند پیسے ہیں جو یہاں بھی بآسانی کمائے جا سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ کلچر ایسا ہے، ہمیں یہ عادت پڑی ہوتی ہے، ہم نے 15 20 سال کی عمر سے کام کا آغاز نہیں کرنا ہوتا، تو جب ہم 24 25 سال یا 30 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں ہم کچھ کمانے کا سوچتے ہیں، ساتھ ہی ازدواجی زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے اور ہم مسائل میں ڈلتے جاتے ہیں، اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے مجبور اور پریشان ہو کے ہم بیرون ملک سفر کا انتخاب کرتے ہیں، چونکہ وہ ہمیں فی الوقت ایک کوئک سلوشن یا ایک گیٹ کوئکلی رچ اسکیم کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میرے حساب سے جو ایسا طبقہ ہے جو بہت کم پیسوں پہ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، میرے حساب سے یہ ایک راہ فرار ہے، یہ ذمہ داریوں سے فرار ہے۔ یاد رکھے، زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، جب وہ وہاں جاتا ہے اس کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، اس نے اس طرح کی پرسیپشنز صرف اس لیے بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ اپنے پردیسی بھائیوں کو دیکھتا ہے جو پردیس سے چھٹی کی غرض سے یا ایک بریک کی غرض سے پاکستان آتے ہیں، وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی گھڑی پہنتے ہیں، ان کا تھوڑا لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے اس سے امپریس ہو کے اپنے ذہن میں ایک پرسیپشن بنا لیتا ہے کہ شاید وہاں جائیں گے تو ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، معاشی حالات واقعی بہتر ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو لاسز اٹھانے پڑتے ہیں اس کو اس وقت ادراک نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ جب تک آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ اس میں پرفیکشن نہیں حل کر ہوتے، اور یہی چیز یہاں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ سنا ہوا ایکسپیرینس ایکچولی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، یہ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی دیکھا ہوا ہے۔ جب تک کسی چیز کو خود سے ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے آپ کو حقیقت کا صحیح طور پہ علم نہیں ہوتا۔ اب وہاں چونکہ جاتا ہے، پھر وہاں آپ یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ
साउथ एशिया के अलावा जो जनूबी एशिया के अलावा दूसरे गैर ममालिक में ज़िंदगी नहायत रोबोटिक लाइफ है, और देश में रहते हुए आपके पास काम करने वाले जो हैं वो सिर्फ 2-3 काम हैं। स्पेशली आप बगैर फैमिली के रह रहे हैं, बगैर बाल बच्चों के अहलो अयाल के रह रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही 2 काम है सिर्फ। आपने सिर्फ ड्यूटी पे जाना है और शाम को खाना खा के आके सो जाना है, या आपने ज्यादा से ज्यादा घर में 2-3 घंटे या घंटा डेढ़ बात करनी है। वो भी सहूलत अब इसलिए मुयसर है कि अब चूंकि स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया का दौर है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी कॉल कर सकते हैं। ये सहूलत आज से 20 साल पहले नहीं थी, आज से 15-20 साल पहले नहीं थी, जब स्मार्टफोन नहीं थे। जब फोन इंट्रोड्यूस हुआ था ऑलमोस्ट सन 2002 में, उस वक्त फोन कॉल्स बहुत महंगी हुआ करती थी। ऑलमोस्ट 2-2.5 रियाल पर मिनट की कॉल होती थी, वो भी बहुत महंगी होती थी, लेकिन फिर भी एक सहूलत होती है। अगर आप सन 2000 से पीछे चले जाए, लोगों को टेलीफोन बूथ की लाइन में लग के कॉल करनी पड़ती थी, और जिन्होंने कॉल पाकिस्तान में सुननी होती थी उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था कि अब कॉल आएगी, और इसी इंतजार में, इसी कश्मकश में जो है वो वक्त ज़ाया होता है। अच्छा, जब वो वहां जाता है, वो नहायत रोबोटिक लाइफ गुजारता है। ये बातें सारी मैं मिडल ईस्ट के हवाले से करता हूँ। अब वहां चूंकि जो कफील है, जो आपका स्पॉन्सर है, चाहे वो कोई कंपनी है या कोई एक आम आदमी है, कोई छोटा मुसस्सा है, उसकी कफालत में जब आप काम करते हैं तो सारा जो ऑर्डर है, सारा वो उसी का मानना पड़ता है आपको। लॉज बहुत सख्त है, आप अपनी मर्जी से आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते। जब आप अपनी मर्जी से और आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल एक नौकर की तरह काम करना पड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते जाते हैं। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते जाते हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि आप रिस्क टेकर नहीं रहते और आप बुज़दिल होते चले जाते हैं। याद रखें, ये सबसे खतरनाक फैक्टर है। जब इंसान रिस्क टेकर नहीं रहता और बुज़दिल होना शुरू हो जाता है, तो उसमें एडवांसमेंट की और ग्रोथ की कैपेबिलिटीज ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। वो सोचना छोड़ देता है और निहायत एक रोबोटिक लाइफ गुजारना शुरू हो जाता है। चलें, अगर ये बात साल 2 साल के लिए रही हो तो मैं मान लूँ, लेकिन जब उस आदमी को, उस परदेसी को 15-20 साल या 30 साल इस तरह करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी शख्सियत में एक डैमेज पैदा हो जाता है। शख्सियत उसकी तबाह हो जाती है, बहुत कमज़ोर और बुज़दिल हो जाता है। फिर इस तरह के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। एक्चुअली उनका ब्रॉटअप चूंकि एक रोबोटिक माहौल में हुआ होता है, इसलिए वो इस किस्म के अल्फाज कहते हैं। देखिए, प्रदेश जो है वो उसमें जाने में बुराई कोई नहीं, लेकिन ये लेक्चर और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान का जो कमज़ोर तबका है, जो मजबूर तबका है, जो बहुत थोड़े से पैसों के लिए आज़ाद वीज़ा लेके या किसी कंपनी का वीज़ा लेके बाहर चले जाते हैं और बहुत चंद पैसों के लिए अपने आप को फरोख्त कर देते हैं। एक बात याद रखिए, इन अच्छा, फिर इन द एंड उसको फैमिली चूंकि पास नहीं होती, इसलिए वो मजीद परेशानियों का शिकार होता है। चाहने वाले उसके पास नहीं होते, बहन भाई वालिदैन पास नहीं होते, वो मजीद परेशानी और तन्हाई का एहसास लेके ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जो पाकिस्तान में उसके जो अहलो अयाल हैं, जो वालिदैन हैं, जो बहन भाई हैं, वो इस वहम का शिकार रहते हैं कि शायद उनका चहेता जो है वो बहुत बड़े किसी प्रोजेक्ट पे, बहुत बड़े टारगेट पे काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। इस लिहाज से वो अपने अखराजात भी बढ़ा देते हैं और आए रोज़ कोई ना कोई नई डिमांड, नया मुतालबा उससे करते रहते हैं। और चूंकि शख्सियत डैमेज हो जाती है, वो कमज़ोर आदमी हो जाए। याद रखें, जब भी बंदा कमज़ोर होगा ना, वो फैसला साजी उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो जो भी मांगते हैं वो उनको देने के लिए, भेजने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार हो जाता है।
اب اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اور سب سے بڑا لاس کیا ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھے، بچے جو ہوتے ہیں نا، فیملی جو اپنی جو فرسٹ فیملی ہوتی ہے، وائف اور بچے، یہ آدمی کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ بندے کا دل کرتا ہے یار میں صبح سارا دن کام کیے، میں شام کو جا کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھوں، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اپنے گلے لگاؤں۔ یہ بچے نا انسان کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں، یہ بچے ایک موٹیویشن ہوتے ہیں، بچے ایک انرجی ہوتے ہیں۔ اس چیز سے وہ دیکھیے 20 سے 30 سال وہ محروم رہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، 20 سے 30 سال پردیس میں رہتے ہوئے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا یا تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا، اگر وہ اس کا دل کر بھی جائے یا واپس آ بھی جائے تو وہ رسک ٹیکر تو رہتا نہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ رسک ٹیکر نہیں رہتا تو وہ پاکستان میں آ کے کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وہ واپس آتا ہے کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو جب آ کے وہ اپنے گھر کے حالات دیکھتا ہے، بچوں کو بتاتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، اس طرح صبح ٹائم پہ اٹھیں اور کام کریں، اور محنت کی عظمت کے بارے میں جب لیکچر دیتا ہے، تو بچے اور فیملی اس کے آٹومیٹیکلی خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں خلاف ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال ان کو ایک پیسو انکم آ رہی تھی، لگی بدی پیسو انکم آ رہی تھی، وہ اپنے حالات اور اپنے اخراجات کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انکم جو آ رہی ہے یہ کس طرح، کس مشکلات سے کمائی گئی ہے۔ ان کو مشکلات اور ذمہ داریوں کا ادراک نہیں ہوتا، تو پھر بچے جو ہیں وہ اپنے ہی والد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب جب پردیسی واپس آتا ہے، یہ پہلی تو بات ہے، وہ کوئی کام کرنے کے قابل تو رہتا نہیں، اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اور شخصیت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے، پردیس میں رہنے کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب بھی آپ 15 سے 20 سال 30 سال پردیس میں جب گزار لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو واپس آ کے اپنے آپ کو پاکستان میں یا ہوم کنٹری کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ ماحول سے، موسم سے، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کو سب بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے پرسنل کانٹیکٹ، ذاتی رابطے بھی آلموسٹ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ کر رہی ہے، اور وہ مس فٹ ہوتا ہے۔ اور عموماً ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ پردیسی گھر کے لوگوں کا رویہ دیکھتے ہوئے اور سوسائٹی کا رویہ دیکھتے ہوئے اور ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ جب بھاگ جاتا ہے تو وہ پھر آلموسٹ ساری زندگی وہی گزارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، چونکہ جہاں آپ 20 30 سال رہ لیں، آٹومیٹیکلی موسم جو ویدر کنڈیشن ہے وہ آپ کے جسم کو آ جاتی ہیں۔ جب آپ دوبارہ واپس آتے ہیں تو آپ آلموسٹ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تقریباً 50 یا 60 سال آپ کی ایج ہوتی ہے، آپ کو ہیلتھ ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ اکثر دیکھا ہے، موسٹلی پردیسی جو 50 60 سال کی عمر میں جب واپس آتے ہیں، وہ 2 3 بیماریاں ساتھ لے کے آتے ہیں، یا جو ہی وہ آتے ہیں ان کو ایک آدھی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ کام کرنے کے قابل تو ویسے بھی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے سارے مسائل جو، اور یہ سارے لاسز ہیں جو اس کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ پردیس جانا کوئی جرم نہیں ہے، اس کے بہترین حل یہی ہے کہ آپ بہت کم عرصے کے لیے جائیں، جو آپ کے فور کمنگ مسائل ہیں وہ 2 4 سال میں حل کریں اور واپس آ جائیں۔ آپ جو کوئی اپنی عادت ڈالیں، کوئی عادت پردیس کی عادت ڈالیں گے، آپ تو نقصان اٹھائیں گے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ اپنی فیملی کو ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ذہن سازی کیا کریں، ان کو بتائیں کہ کم پیسوں میں کیسے گزارا ہوتا ہے، کم آمدن کے ساتھ، کم پیسوں کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ اور ایک خاص بات، اپنے بچوں کو 15 سال 18 سال سے کمانے کی عادت ڈالیں، 15 18 سال سے پیسہ کمانے، کاروبار کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو سکھائیں پیسے کی اہمیت کیا ہے، ارننگز کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اور پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔
जब आप ये काम करेंगे ना, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को 15 साल 18 साल से कमाने की आदत डालेंगे, उनके जहन में काम की अजमत और काम की बड़ाई बयान करेंगे, उनके जहनों से आप शर्मसारी या काम की हिचकिचाहट निकालेंगे, तो फिर आपके बच्चों को ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ेगी, फिर वो मजबूर नहीं होंगे। इसके बावजूद भी अगर वो बाहर जाएंगे तो वो मजबूत होके जाएंगे, वो स्किलफुल होके जाएंगे। अनस्किल्ड कभी मत जाइए। अनस्किल्ड जो है वो एक कटी पतंग है। अनस्किल्ड जो है वो अनगाइडेड मिसाइल है, इसकी कोई समझ नहीं आती वो कहाँ जाएगा, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, और अमूमन मुस्तकबिल खराब ही होगा। ठीक है, इसलिए अपने बच्चों की रहनुमाई करें, आज से शुरू करें, आज ये वक्त है। ठीक है, 15-20 साल 15-18 साल की उम्र से उनको कमाना सिखाएं, उनको कोई सिमत दें, उनको कोई सोच दें, ताकि आप ये मसाइल ना फेस कर, ताकि वो ये प्रॉब्लम ना फेस कर सके। और कंसिक्वेंटली जब आप उनको 15-18 साल से कमाना सिखाएंगे तो ये आपके लिए भी एक सहूलत होगी। आपको औलाद की जुदाई बर्दाश्त कर नहीं करना पड़ेगी। आपकी जो बहू है, जो आपके बेटे की बीवी है, उसको तन्हाई नहीं काटनी पड़ेगी। आपके पोतों को पोतियों को तन्हाई नहीं काटना पड़ेगी। तो ये एक नस्ल को कुर्बानी देना पड़ेगी हर घर में। ये अमूमन ऑलमोस्ट हर घर का प्रॉब्लम है, एक नस्ल को कुर्बानी इस तरह की देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यहाँ बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ये एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है, हम काम की अजमत बताते नहीं और हम बाहर भाग जाते हैं। बाहर भागना निहायत कम पैसों के लिए राह फरार है। हाँ, जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, जो काबिल हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कोई परदेश नहीं है। वो 2 महीने परदेश गुजारते हैं, आधा महीना पाकिस्तान में गुजारते हैं, उनके लिए बिल्कुल क्वाइट नॉर्मल है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। अच्छा, बंदा जब 25-30 साल परदेश काट के वापस आता है ना, तो वो सच में बीवी बच्चों के काबिल नहीं रहता। ठीक है, वो बीवी बच्चों के साथ उसकी माइंड मैचिंग हो ही नहीं पाते। बच्चे उसको कोई रोबोट या कोई एलियन समझते हैं। बच्चे उसकी एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करते, बीवी भी उसकी एग्जिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं करती। याद रखें, बीवी और बच्चे 15-20 साल में सीख जाते हैं कि आपके बगैर कैसे रहना, इस परदेसी के बगैर कैसे रहना। तो ये एक बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, स्पेशली पिछले 20-30 साल में तो ये बहुत डेवलप हुआ है। मैं मानता हूँ ये मुल्की हालात टफ है, मुल्की मईशत खराब है। ठीक है, लेकिन आप सोचें तो सही, आप जब सोचेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। मैं आपको आज ये सोल्यूशन दे रहा हूँ कि अपने बच्चों को 15 साल से 18 साल से कमाना सिखाएं, ताकि ये मसाइल ना हो, ये आपको, आपकी औलाद को ये राह फरार ना इख्तियार करना पड़े। आप काबिल होके जाएं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। काबिलियत पे किसने रोका है? एक बात और याद रखें, टैलेंट को ना, टैलेंट जो है ना तो कोई सरहदें मानती है, ना कोई और रेस्ट्रिक्शन, ना कोई और रुकावट मानती है। टैलेंट के लिए देश भी परदेश है और परदेश भी देश है। और टैलेंट फौरन हायर हो जाता है। जब आप में टैलेंट नहीं है, जब आप में स्किल नहीं है, जब आप में काबिलियत नहीं है, जब आपके अंदर टीम वर्क नहीं है, जब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आप मजबूर हो जाएंगे अपने आप को बहुत कम पैसों पे बेचने में। याद रखें, मैं अगर आज मजबूर हो जाऊं ना, तो मैं आज जो मजदूरी शुरू कर दूंगा। चूंकि मैं मजबूर नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। ये आप अपनी जिंदगियों में भी इम्प्लीमेंट करें। जिस दिन आप मजबूर हो जाएंगे ना, तो आप राह फरार इख्तियार करेंगे, आप कोई कमजोर रास्ता इख्तियार करेंगे, आप फैसला साजी में कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा परदेसी को एक बहुत बड़ा नुकसान और ये भी होता है कि चूंकि वो परदेश में रह रहा होता है, उसने फैसले करने सीखे नहीं होते। ठीक है, उसने, देखिए, कमाना भी एक जिम्मेदारी है, सिर्फ कमाना ही जिम्मेदारी नहीं, कमा के उसको खर्च करना,
اس کو مینج کرنا یا کم پیسوں میں چیزوں کو مینج کرنا یا کم کمائی میں چیزوں کو ہینڈل کرنا، یہ بھی ایک فن ہے۔ اب وہ تو باہر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کا کام صرف ایک اے ٹی ایم مشین کی طرح ہے، صرف ایک اے ٹی ایم مشین، اور اولاد بھی اور اہل و عیال بھی اسے صرف اے ٹی ایم مشین ہی سمجھتا ہے۔ اس کا اس سے زیادہ کوئی احترام یا وقت آلموسٹ نہیں ہوتی۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایکسیپشنز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، یہ میں مور دین 90% آف دی کیس بات کر رہا ہوں۔ جب آپ کے پاس کوئی فیصلہ سازی کی قوت نہیں رہتی تو آٹومیٹیکلی آپ جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ اپنے اہل و عیال جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ کے بیوی ہے یا والدین ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ عموماً وہ بیوی کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، جب عورتوں کے پاس فیصلے کا اختیار آ جاتی ہے تو وہ جذباتی فیصلے ہی کرتی ہیں، اولاد کے حوالے سے جذباتی فیصلے ہی کرتی ہیں، جو عموماً غلط ہی ہوتے ہیں، جن کی سزا بھی الٹیمیٹلی بعد میں آپ کو ہی بھگتنی پڑتی ہے، آپ کو ہی یہ برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ کو پھر ایسے مسائل فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو بخدا یہ دھیان میں رکھیے، پردیس ایک میٹھی جیل ہے، بخدا اپنی اولادوں کو چند پیسوں کے عوض باہر نہ بیچیں، ان کو باہر نہ جانے دیں، ان کو کمزوری کی حالت میں یا انسکل حالت میں باہر مت جانے دیں، ان کو یہاں سکلز سکھائیں، ان کو مضبوط بنائیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کو اچھے کاروبار کرنا سکھائیں، لیکن ینگ ایج سے، 25-30 سال کی ایج سے نہیں۔ یہ جو سپین ہے نا 15 سے 25 سال کا، یہ بڑا کرٹیکل سپین ہے۔ آج ہی آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، 15 سال سے بچوں کو کمانا سکھائیں، ان کی عادات ایسی ڈیولپ کریں، ان کو سوچنے کا انداز دیں، ان کو سوچنے کا ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ بتائیں، پھر یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہوگی اور ایک نسل کو قربانی دینا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بالفرض آپ کو جانا ہی پڑ گیا ہے تو کوشش کریں، یہ کمزور لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو بہت تھوڑے پیسوں کے لیے جاتا ہے، اگر آپ کو پھر بھی جانا پڑ ہی گیا بوجہ مجبوری، بوجہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ریزن آڑے آ گئی ہے، تو آپ اسپیسیفک اسی عرصے کے لیے جائیں اور واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا عرصہ قیام کرتے جائیں گے اتنا ہی کمزور ہوتے جائیں گے، اتنے ہی بزدل ہوتے جائیں گے، اتنا ہی احساس کمتری کا شکار ہوتے جائیں گے، اتنی ہی آپ کی ڈیسیژن پاور کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ بخدا یہ چیزیں دھیان میں رکھیے اور ان چیزوں پہ عمل کریں۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یہاں بیٹھ کے بھی اپنی چیزیں باہر فروخت کر سکتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے بھی غیر ملک میں کاروبار کر سکتے ہیں، آپ آن لائن ٹیچنگ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ آن لائن کورسز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یونیورس جو ہے، یہ کائنات بہت وسیع ہے، اس میں ان لمیٹڈ اپرچونٹیز ہیں، ان لمیٹڈ راستے ہیں، ایک کام کو کرنے کا ایک راستہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ایک کام کو کرنے کے ہزاروں راستے ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں، آپ کو بھی راستہ ملے گا۔ باہر جانا ایک راہ فرار ہے کمزور طبقے کے لیے، مزدور طبقے کے لیے۔ یہ بڑا محب وطن، میں خود رہا ہوں، 15-17 سال میں رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑا محب وطن طبقہ، پردیسی جتنے بھی ہیں یہ سارے محب وطن ہیں، یہ ملک کے جی ڈی پی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں، جہاں پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں ہیں یا کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ملک کے جی ڈی پی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہیں۔ تو خدا را یہ ان چیزوں پہ غور کریں۔ یہ جو پردیسی ہے نا، یہ جب باہر جاتا ہے نا، اس کی اور 10-15 سال جب گزار لیتا ہے، اس کی زندگی جو ہے نا آلموسٹ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسے اس بات کا ادراک 15-20-25 سال بعد ہوتا ہے، کسی کو جلدی ہو جاتا ہے، کسی کو دیر سے ہوتا ہے، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جلدی واپس آئے ہیں اور دوبارہ آ کے جلدی سیٹ ہو گئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے رسک ٹیکنگ کی جو ہیبٹ ہے اس کو اپنے ذہن سے ختم ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کیا۔ آپ بھی فیصلہ کریں
یہ آپ کے لیے نہایت سازگار ہوگا۔ سوچیں، ایک چیز کے اوپر جب آپ 5-7 بار سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی قدرت آپ کے لیے راستہ نکالے گی۔ قدرت چاہتی ہے آپ کے اوپر مہربان ہونا، قدرت آپ پہ رحم کرنا چاہتی ہے، قدرت کا قانون ایسا ہے، قدرت کا لا ایسا ہے، لیکن آپ سوچیں تو صحیح، بخدا آپ سوچیں، تھنک اگین، تو آپ کے لیے راستے لازمی نکلیں گے۔ بہت شکریہ، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، فقی احمد چیمہ۔